دنیا میں سینکڑوں بیماریاں ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، توبہ، کوئی کہاں تک نام گنائے، مگر ایک بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے اور وہ بنے کہانیاں لکھنا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض جس بچے کو لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ گیا کام سے، پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ ہماری سنیے، ہمیں یہ مرض اس وقت لگا تھا جب ہم چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے، پڑھنے نکلے کہ ہم دھنی تھے، اسکول کے کام سے فرصت ملتی تو بچوں کے تمام رسالے اور کتابیں پڑھ ڈالتے، چھٹیاں ہوئیں تو ابا جان کی موٹی موٹی دیمک کھائی ہوئی کتابیں بھی نہ چھوڑتے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ لاؤ ہم بھی ایک کہانی لکھیں۔ چاچا کئی دن کی محنت کے بعد ایک کہانی لکھی۔ سوچا پہلے اماں ابا کو سنا دیتے ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ اچھی ہے تو پھر اسے کسی رسالے میں چھپنے کے لیے بھیج دیں گے۔ سپہر کا وقت تھا، امی باورچی خانے میں بیٹھی پکوڑے تل رہی تھی۔ ہم نے پاس جا کر کہا، امی 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 جان، پیاری امی۔ بولی، چلو چلو ابھی مت آؤ، سب کے ساتھ کھانا، ابھی تو چائے بھی نہیں بنی۔ ہم بولے، ہم کوئی پکوڑے کھانے نہیں آئے امی، ہم نے ایک کہانی لکھی ہے، سناؤں؟ بولی، سناؤ بیٹے۔ ہم نے حلق صاف کیا اور بولے، ایک تھی شہزادی۔ ہنس کر بولی، ماں صدقے بیٹے کسی نورا یا خیرہ کا نام لے، شہزادی تو بہت اونچے محلوں میں رہتی ہیں، وہاں تک میری پہنچ کیسے ہوگی؟ ہم مچل کر بولے، امی آپ تو ہر وقت مذاق کرتی ہیں، ہم سر پھوڑ لیں گے اپنا، جائیے ہم نہیں سناتے، ہم ابا جان کو سنائیں گے۔ ابا جان برآمدے میں بیٹھے دفتر کا کام کر رہے تھے۔ 18 20 28 28 2 23 23 2 32 32 32 32۔ ہم نے بڑے پیار سے کہا، ابا جان اتنا کام نہ کیجیے، آپ کے دماغ پر زور پڑے گا۔ چونک کر بولے، زور پڑے گا؟ کس پر زور پڑے گا؟ ابا آپ کے دماغ پر زور پڑے گا۔ ہم نے جھلا کر کہا۔ بولے، میرے دماغ پر زور پڑے گا؟ کس کا زور پڑے گا؟ 30 2 32 32 32۔ بتی بتی اگر بتی موم بتی، لا حول ولا قوت۔ بیٹے جاؤ سیما کے ساتھ کھیلو، تم نے سب کچھ بلا دیا ہے۔ ہم نے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولے، ابو کام پھر کر لینا، پہلے ہماری کہانی سن لیجئے۔ ایک تھی شہزادی۔ بولے، شہزادی؟ کون سی شہزادی؟ شہزادی کون سی ہوتی ہے؟ ہم جھلا کر بولے۔ ہنس کر بولے، شہزادی دیکھی ہے کبھی تم نے؟ نہیں تو، ہم نے سر ہلایا۔ پھر بولے، ایسی چیز کے متعلق تم کیا لکھو گے جسے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ اگر لکھو گے تو وہ جھوٹ ہوگا، حقیقت کے خلاف ہوگا۔ 30 2 32 32 4 36۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچا چلو سیما کو سنائیں۔ سیما کمرے میں بیٹھی اسکول کا کام کر رہی تھی۔ ہم جا کر تمیز سے بیٹھ گئے۔ ہم نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اس نے، اور بڑی بے رخی سے بولی، فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ کوئی نئی شرط سوجی ہے؟ ہاتھ دکھائیے، کوئی مینڈک وینڈک تو نہیں؟ ہم نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولے، سیما بہن اب میں نے شرارت بالکل توبہ کر لی ہے، کل کو نہا کر 5 وقت کا نماز پڑھوں گا۔ بولی، بڑے نیک بڑے پارسا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جب 10,000 شیطان مرے تھے تو آپ پیدا ہوئے تھے۔ کل رات خدا جانے کہاں سے لا کر میری چارپے میں کھٹمل چھوڑ دیے، رات بھر نیند نہیں آئی۔ آئی ایم سوری، ہم جلدی سے بولے۔ بات یہ تھی کہ سیما بہن کہ میری چارپے میں 5 کھٹمل تھے، ایک بیچارہ بہت دبلا پتلا تھا، اسے میں نے آپ کی چارپائی میں چھوڑ دیا، اس نے آپ کو کاٹا تھا سیما بہن۔ کھٹمل کاٹتے نہیں ہیں تو کیا پیار کرتے ہیں؟ وہ منہ چرا کر بولی۔ ساری رات کھجاتے کھجاتے گزر گئی، پلک سے پلک نہیں لگی تھی، چارپائی کوٹتے کوٹتے ہاتھوں میں درد ہونے لگا۔ آئی ایم سوری، ویری سوری سیما بہن۔ ہم بولے، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ بولی، خدا خیر کرے، آج بہت بھولی بھولی باتیں کر رہے ہیں، کوئی خاص مطلب ہوگا؟ کچھ ادھار مانگنے آئے ہوں گے، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، پچھلے ہفتے آپ نے مجھ سے 4 آنے لیے تھے، ایک دن کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک واپس نہیں کیے۔ دنیا بھر کے بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، آپ کچھ انوکھے ہی بھائی ہیں کہ الٹا بہنوں کو لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں۔ آئی ایم سوری، ہم گردن جھکا کر بولے، کل ابا جان جیب خرچ دیں گے تو میں آپ کی کوڑی کوڑی ادا کر دوں گا۔ بولی، کل بھی دور نہیں، دیکھ لیں گے، مگر کل سے پرسوں ہوئی تو پھر یہ بات خالو جان کے کانوں تک پہنچانا پڑے گی، اور پھر آپ
آئی ایم سوری کہنا ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ اچھا، اب جلدی سے فرمائیے کیا بات ہے، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ ہم نے جیب سے کاغذ نکالا اور بولے، سیما بہن، میں نے ایک کہانی لکھی ہے، بڑی مزیدار، سنو۔ ایک تھی شہزادی، بات کاٹ کر بولی، شہزادی؟ ارے ہاں، ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی آپ کو، رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا بڑا اچھا۔ یہ کہہ کر اس نے گھٹنوں پر تھوڑی رکھی اور آنکھیں میچ کر بولی، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نہایت شاندار باغ ہے، طرح طرح کے پھول کھلے ہیں، باغ کے بیچوں بیچ ہیرے جواہرات کا ایک تخت رکھا ہے، اس تخت پر ایک شہزادی بیٹھی ہے، چندے آفتاب، چندے مہتاب، ماتھے پہ چاند، تھوڑی پہ تارا۔ جانتے ہو وہ شہزادی کون تھی؟ کون تھی؟ ہم نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے ہاتھ گھما کر انگلی سینے پر رکھی اور بولی، میں اور کون؟ حد تیرے کی۔ ہم بولے، پھر کیا ہوا؟ بولی، اتنے میں نکارے پر چوٹ پڑی، کڑم دھڑم، دربانوں نے زور سے پکارا، با ادب با ملاحظہ، ہوشیار، سارا باغ نور سے جگمگا اٹھا، آسمان سے جگمگ جگمگ کرتا ایک اڑن کھٹولا اترا، اس کھٹولے پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ جانتے وہ بادشاہ کون تھا؟ ہم نے ہاتھ گھما کر انگلی سینے پر رکھی اور بولے، میں اور کون؟ دھت، وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، صورت دیکھی ہے آئینے میں؟ ارے وہ تو پرستان کا شہزادہ تھا۔ اس نے کہا، ننھی شہزادی، آؤ میرے اڑن کھٹولے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پرستان کی سیر کراؤں گا۔ میں جھٹ کھٹولے پر بیٹھ گئی اور کھٹولا اڑنے لگا۔ آئی ایم سوری، ہم گھبرا کر بولے، خالہ جان کہاں تھی؟ امی بھی وہی تھی باغ میں۔ جوتے پہنے تھے؟ ہم نے پوچھا۔ ہاں پہنے تھے، کیوں؟ تعجب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ سوچتے ہوئے بولی، کھٹولا اڑا چلا جا رہا تھا، ایکا ایکی اس کمبخت کٹول نے اتنی زور سے کاٹا کہ ہماری آنکھ کھل گئی۔ خدا آپ کو سمجھے گا، ہم نے کچھ نہیں کہتے۔ اچھا آپ جائیے، مجھے کام کرنا ہے، نہیں تو استانی خفا ہوں گی۔ ہم بولے، مگر سیما بہن، وہ کہانی تو یوں ہی رہ گئی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہم نہیں سنتے۔ ہائے اللہ، ہم رو دیں گے، دیکھیے خالو جان، یہ بھائی جان نہیں مانتے۔ اللہ میرے، کیا کروں؟ ہم نے مٹھی بھیج کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور دان کٹ کٹا کر بولے، اب کبھی مجھ سے بات نہ کرنا، آج سے تو نہ میری بہن نہ میں تیرا بھائی، آئی ایم سوری۔ تن فن ہو کر باہر نکلے، برآمدے میں آئے تو چائے لگ چکی تھی۔ امی بولی، آؤ بیٹھو چائے پیو، سیما تو بھی آ جا، اپنی امی کو بھی بلا لے۔ ہم ابا جان کے برابر بیٹھ گئے، انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا، گال تھپ تھپاتے اور بولے، بیٹے تم ہم سے خفا ہو؟ ہم منہ لٹکا کر بولے، جی نہیں، سوری۔ بولے، بیٹا تم کسی جھنجھٹ میں پڑے ہو، یہ عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہے، ابھی تم میں اتنی سمجھ کہاں کہ کہانیاں لکھو، جب پڑھ لکھ کر قابل ہو جاؤ گے تو پھر کہانیاں چھوڑ ناول لکھ لینا، ویسے کہانیاں لکھنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں۔ انہوں نے پکوڑا منہ میں رکھا اور بولے، ہمارا ملک سائنس اور صنعت میں ابھی بہت پیچھے ہے، ہمارے ملک کو سائنسدانوں، انجینئروں اور کاریگروں کی ضرورت ہے، نکمے اور کام چور کہانی لکھنے والوں کی نہیں۔ میں سوچتا ہوں میرا بیٹا پڑھ لکھ کر یہ بنے گا اور وہ بنے گا، مگر تم نے تو کہانیاں لکھنا شروع کر دی ہیں، اب پڑھو گے کیا؟ ہم نے جیب سے کہانی نکال کر پھاڑ ڈالی اور سیما سے بولے، سیما بہن یہ لو، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں چولہے میں جلا دو۔ سیما بولی، بہت اچھا سعید بھائی، مگر آپ نے یہ جو 2 پکوڑے نظر بچا کر جیب میں رکھ لیے ہیں، انہیں واپس پلیٹ میں رکھ دیجئے، آئی ایم سوری۔